آج کے خطبہ جمعہ میں دعا اور اس کے ساتھ دائیں بائیں جو مسائل جڑتے ہیں اس پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہو اور آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہو تو دعا کے قبول ہونے کے چانس بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، دعا کی قبولیت کے لیے ہمیشہ حلال طریقہ سے کمائی ہوئی آمدنی اپنے استعمال میں لے آئے۔ اگر حرام روزی رزق حرام پیٹ میں جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یستجاب لک، اے بندے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تیرا پینا حرام ہے، تیرا کھانا حرام ہے، وغذی بالحرام، تیرا جسم حرام سے بنا پلا ہوا ہے۔ انا یستجاب لک، اے بندے میں تیری دعا کیوں کر قبول کروں؟ تو اس اصول کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ آدمی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس اصول کو مد نظر رکھے کہ وہ اپنی کمائی میں حرام کے ایک درہم کی بھی آمیزش نہ ہونے دے۔ رزق حلال پیور خالص رزق اس کو استعمال میں لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ آدمی کی اپنے بندے کی دعا کو بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دعا کی قبولیت کے لیے آدمی اپنا ایک ذہن اور اپنا ایک سوچ بنائے، اور وہ یہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھے، اپنے قریب سمجھے اور اس سے ڈائریکٹ براہ راست مانگے، دور نہ سمجھے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو دعا کبھی قبول ہوئی نہیں ہے، بھلا ہماری دعا کیسے قبول ہونے لگی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنِّي قریب، اے بندے میں تیرے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار کو جانتا ہوں، تیری ضرورت کو سمجھتا ہوں اور تیری دعا کو سنتا ہوں۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھے، اپنے قریب سمجھے اور اس سے ڈائریکٹ اور براہ راست مانگے۔ بڑے سے بڑے مولوی، مفتی، شیخ الحدیث، اہل حدیثوں کے علاوہ باقی بریلوی، دیوبندی، ان کے ہاں آپ چاہیں وہ نماز کے بعد جب دعا کریں گے تو تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، پانچ تن کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، 1.25 لاکھ اماموں کا، بزرگوں کا، اس طرح کی دعائیں کریں۔ یہ تو ڈائریکٹ دعا نہیں ہے، یہ تو انڈائریکٹ آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرے، اللہ کو قریب سمجھے، اس کو اپنا رب اور الہ سمجھے اور اس سے سیدھی ڈائریکٹ دعا مانگے، درمیان میں سارے واسطے اور وسیلے ختم کر دے کہ میرا رب ہے، وہ میری سن رہا ہے۔ بھائی وہ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ جب بندہ ماں کے پیٹ کے پردوں کے اندر تھا اللہ نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، دل دھڑکایا ہے، پٹھے، مسلز، اعضاء رگیں اور شریانیں، وریدیں، جوڑ اور ہڈیاں، آنکھیں اور دماغ اور نظام تنفس، نظام انہضام، یہ خون صاف کرنے کے لیے کڈنی، دو کڈنیاں، یہ سننے کے لیے کان اور آنکھیں اور کھانے کے لیے دانت، کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ماں باپ نے ہمیں دیا ہو یا ڈاکٹروں نے دیا ہو، سب اللہ کا ڈیوائن گفٹ تھا، اور یہ وہ گفٹ تھا جو ہم نے مانگا نہیں تھا۔ اب جب بندہ شعور کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہو، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ بندے کو نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت ایک
اصول کہ اللہ میرے قریب ہے، دور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو وہ اللہ کو قریب سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ میرا بہترین وکیل ہے۔ اور وکیل کی تشریح میں نے آپ کو ایک وکیل کے ذریعے سمجھائی تھی۔ اس نے ایک جملہ بولا کہ وکیل لوگوں کی زندگی کے جو مشکل اور مصیبت والے کانٹے ہوتے ہیں وہ ان کو چن لیتا ہے۔ اگر وکیل دیانتدار ہو اور سچائی کا کیس لڑ رہا ہو تو وہ کانٹے چنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی قرآن میں لفظ وکیل آیا ہے، نعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اس کی مصیبت کے کانٹوں کو اس سے الگ کر لیتا ہے۔ فَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب بھی بندہ کسی مصیبت میں گر جاتا ہے اللہ ہی اس مصیبت کو اس سے نجات دے، دور کر دے، تو یہ وہی اللہ کرتا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو دعا کا کمال اصول بتایا ہے کہ اللہ کو اپنے قریب سمجھے اور واسطے اور وسیلے کے بغیر دعا کرے، ڈائریکٹ اللہ کو کہے۔ آپ قرآن مجید پڑھے، 18 نبیوں نے 6 3 3 9 9 8 8 12 دعائیں مانگی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، نوح علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ساری دعائیں یا اللہم سے شروع ہو رہی ہیں یا ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم ڈھا دیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل آئے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اما حوا بھی دعا کر رہی ہیں ربنا۔ کوئی مولا علی پنجتن کلندر تو 11ویں والا 12ویں والا 13ویں والا نہیں تھا، صرف اللہ کو کہا ربنا۔ ابھی زمین پر آدم اور حوا کے علاوہ کوئی تیسرا انسان نہیں ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم گرایا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں بخش نہیں دے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم جیسا خسارے والا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پا لیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ خسارے کا معنی ہے۔ تو نبیوں کی دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بے دین اور جاہل لوگوں کا یہ آئیڈیا ہے کیا اور یہ کام سیکھنا ہو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اب کام کو دعا سے جوڑ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے جوڑ بات کرنا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ٹی وی میں ایڈ آتا تھا، ایک ٹریلر چلتا تھا۔ ٹریلر کیا چلتا تھا کہ ایک آدمی کشتی میں آ رہا ہے اور آگے آبشار ہے، ہزاروں فٹ نیچے پانی گر رہا ہے اور اس کشتی میں گرنے کا فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا سامنے سڑک ہے، یعنی 30 گز۔ پہاڑ پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ رسا پھینکتا ہے، پرلی طرف رسا اڑ جاتا ہے۔ اب یہ جناب بندے کو اٹھا لیتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے اٹھا لیتا ہے۔ کشتی پانی میں جب برباد ہو گئی، بندے کو وہ کنارے پر لے جاتا ہے۔ جب دونوں کنارے پر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ویلز کا سگریٹ لگاتا ہے اور اس کا کش لگا کے کہتا ہے یہی تو جوانی ہے، یہی تو بہادری ہے، یہی تو ولولہ ہے۔ اب آپ بتاؤ سگریٹ کا بہادری سے کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ بے جوڑ بات کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ نکالنا، یہ آج کی کمپنیوں کا یہ فیشن ہے، یہ ان کا کمانے کا انداز اور ٹرک ہے، سمجھے ہو؟ ایسے ہی مذہب میں بھی بے جوڑ باتیں آ گئی ہیں۔ جی استاد کے بغیر کوئی کام سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، استاد سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ کوئی آدمی سائنٹسٹ سائنسدان بنتا ہے تو وہ اپنے استاد سے سائنس کی روح لیتا ہے، فارمولے نہیں لیتا، روح لے لیتا ہے، پھر وہ خود تجربات کرتے 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 کہیں پہنچ جاتا ہے۔
کوئی چیز ڈھونڈ لیتا ہے، جیسے موبائل میں اب لہروں کے ذریعے فریکوینسی اور پھر بات کروا دی، ڈھونڈ لیا، ہوا میں فریکوینسی لہریں ڈھونڈ لی ہے، پھر اس کو نمبر دے دیا ہے، اب آپ نمبر ملائیں گے، ہزاروں کنیکشن ہے، مگر آپ کی بات مطلوبہ بندے سے ہوگی۔ اب یہ کسی نے ڈھونڈ لیا، کسی نے بلب ایجاد کر لیا، اب موٹر سائیکل 2 پہیوں پر جا رہا ہے، پتہ چلا کہ اس کے نیچے ویلاسٹی کام کر رہی ہوتی ہے، تو کہیں فزکس کے فارمولے ہیں، کہیں میتھ کے فارمولے ہیں، کہیں بیولوجی کے فارمولے ہیں، اور فارمولے جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ استاد کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، استاد سے روح لیتا ہے اپنے اس سبجیکٹ کی، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے۔ دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رب کو ڈائریکٹ پکارو، یہاں استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو بھی وہ دعا کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو بھی پکارتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ استاد والی بات، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی والی بات، جج تک جانے کے لیے وکیل اور چپڑاسی کی بات، یہ ساری بے جوڑ باتیں ہیں، یہ کتاب اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کا آئیڈیا نظریہ ہے جو شیطان نے ان کو پڑھا دیا ہے۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ دعا کرتے وقت رب کو اپنے قریب سمجھو اور واسطے اور وسیلے کے بغیر دعا کرو۔ اچھا، جو واسطہ ناجائز ہے وہ ہے عورتوں اور مردوں کے نام اللہ کے سامنے رکھ دینا، اللہ تجھے فلاں کا واسطہ ہے، تجھے اہل بیت اور فاطمہ کا واسطہ ہے۔ یہ بندے ہیں اللہ کے، یہ نیک بندے ہیں، ان کا اللہ پر کیا احسان ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح ڈالی، آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ اللہ کا احسان ہے یا آدم کا احسان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچایا، ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ پلوایا، فرعون سے تنخواہ دلوائی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر بات کی، اللہ نے اس کو تورات دی۔ اللہ کا احسان ہے، موسیٰ کا اللہ پر کیا احسان ہے؟ رزق اللہ نے دیا، نبوت اور پیغمبری اللہ نے دی، تورات اللہ نے دی، ہدایت اللہ نے دی، اللہ نے وحی کی، اللہ نے الہام کیا، اللہ نے رسالت و نبوت سے نوازا۔ اللہ کا احسان ہے، موسیٰ کا اللہ پر کوئی احسان۔ اب موسیٰ کا واسطہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ یہ اللہ کو یرکانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہستیاں کہ جب فاطمہ کا اور پنجتن کا نام آئے گا اللہ ڈر جائے گا۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو فتح نہیں کر سکتا، کوئی اللہ پر چڑھائی نہیں کر سکتا۔ سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، مخلوق ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، شوتے ہیں، معصوم ہیں، عاجز ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کو چلانے والا داتا مشکل کشا اللہ ہے۔ بڑے سے بڑا عالم آ جائے اس کو سادہ سا درود شریف کا ترجمہ سمجھا دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلو آگے نہ پڑھیں، ابراہیم والا آل ابراہیم نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے ہمسائے اتنا ہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بس ہم کہتے ہیں چلو اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہم کیا معنی ہے اللہم کا؟ اے اللہ یا کلندر؟ اللہم کا معنی اجمیر والا، اللہم کا معنی احمد بدوی مصر کا، اللہم کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا معنی ہے اللہ کا؟ اللہم اے اللہ، بندے نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلایا ہے، اللہ کے سامنے منگتا اور بھکاری بنا ہے، فقیر بنا ہے۔ اللہم اے اللہ، صلی رحمتے کر
انعامات کر، شانتی اور فضل بھیج، کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ اب دو سوال بنتے ہیں، اللہ سے مانگا ہے یا ان سے مانگا ہے؟ ڈائریکٹ مانگا ہے یا واسطہ دے کر مانگا ہے؟ اور درود شریف نہ پڑھیں نماز، التحیات میں درود شریف نہ پڑھیں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جلدی ہو درود شریف مختصر پڑھ لیں، سلام پھیر دیں۔ کسی کو جلدی ہے، جانا چاہتا ہے، راستہ دینا چاہتا ہے، آپ کو جلدی ہے، لائٹ چلی گئی ہے، درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ دعا تو چلتے چلتے بعد میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ جلدی ہو تو پھر درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ درود شریف نماز کے لیے رکن ہے، لازم ہے، نہیں پڑھیں گے نماز اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور درود شریف میں کیا سمجھایا ہے؟ توحید سمجھائی ہے۔ محمد کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، آل رسول کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ سمد کون ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ دوست اور رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ کما کے کھلانے والی اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی چیز کی مخلوق میں سے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ الصمد بے نیاز ہے۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو، ہر لمحے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت، یہ سمد کا معنی ہے اللہ الصمد، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ہم ابو جہل بن جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر ہم شکر کریں گے ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے، ناشکری کریں گے اللہ کا نقصان، اللہ کا فیصلہ نقصان کا ہوگا تو ہمیں ہی نقصان ہوگا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے بلندی بلند ہے، وراء الورا ہے، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، سبوح سبوح ہے، سبحان ربی الاعلی ہے، اکبر ہی اکبر ہے، بلندی بلند ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے لیے پستی، اللہ کے لیے زوال، اللہ کے لیے کمزوری، محتاجی اور مسکینی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا داتا و دستگیر ہے، مشکل کشا اور گنج بخش ہے۔ اب تیسرا مسئلہ، دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سے آپ کو پیار ہو، اللہ سے آپ کو اعتماد ہو، اللہ پر آپ کو یقین ہو، اللہ سے آپ کو محبت ہو، آپ اللہ کو رحیم اور شفیق سمجھتے ہو، یہ سمجھ کر اب آپ دعا کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ نقطہ رکھیے کہ میرے رب نے میری دعا ضرور قبول کرنی ہے۔ میرا رب ہے، وہ غیر نہیں ہے، وہ اجنبی نہیں ہے، وہ مجھ سے دور نہیں ہے، وہ میری ہر حالت سے واقف ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت یہ کامل یقین رکھیے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے۔ دعا کرتے وقت ایک انداز بھی اختیار کرنا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ دعا کرتے وقت گڑ گڑانا ہے، چپ کے دعا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، چپ کے دعا کرنی ہے۔ یہ گڑ گڑانا یہ ہے، آنکھوں سے آنسو، آنکھیں سرخ ہو، داڑھی بھیگ رہی ہو، تزلزل ہو، انکساری ہو، پستی ہو، عاجزی ہو، بھکاری ہو، فقیر انداز ہو، اللہ کو داتا مان کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے۔ تو دعا نہیں کر رہا، دعا کر منہ پہ ہاتھ پھیر دے، اب پھر کہتے ہیں جی اللہ ساری دعا نہیں سن رہا۔ ہم نے کبھی اللہ سے 40 منٹ لمبی دعا مانگی ہے؟ زندگی پوری میں ایک نماز کے بعد، رات کو اپنے گھر میں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے
ہم نے کبھی رات کو آنکھ کھل گئی ہو اٹھ کے اللہ کے سامنے بیٹھ گئے ہو، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں دعا اصل میں عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ 40 منٹ، 50 منٹ، 35 منٹ، 60 منٹ، ایک گھنٹہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ ہم تو 1.25 منٹ بھی نہیں لگاتے، 1.25 منٹ بھی نہیں لگاتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بے پرواہ ہیں، مل جائے نہیں ملے ٹھیک ہے، مانگنے والا انداز نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مولوی کو مانیٹر نہیں بناؤ۔ میں نے ایک مسجد میں تراویح پڑھنا چھوڑ دی، بڑا دل کرتا ہے ابھی وہاں جاؤں، مگر خندق کیا ہے؟ وطروں کی دعا میں مولوی اللہ کے رسول کی دعا کے یہ 5 لائنیں ہیں، وہ کھڑی ہے دعا قنوت، 5-6 لائنیں ہیں، اب وہ 80,000 الفاظ اور ڈال دے گا، کھڑے میری طلب نہیں ہے، مجھے جلدی ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منیٹر مان کے کھڑا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ پر مسنون الفاظ جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں بس وہی مانگ کے فارغ کرو، باقی جس بندے کو ضرورت ہے وہ خود مانگے گا، نہیں ضرورت ہے نہیں مانگے گا، کل مانگ لے گا، منیٹر مان کے کھڑا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، تم نے اس کو منیٹر بنایا۔ ربنا آتنا رب اغفر لی رب اجعل، مانگتا جا رہا ہے، بھئی یہ دعائیں ہمیں بھی آتی ہے، میری طلب نہیں ہے اس وقت، تو خام خواہ تو اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا، مجھے کیا آ رہی ہے، میری طلب ہی نہیں ہے اس وقت، میرا مزاج ہی نہیں ہے، مجھے مانگنا آ ہی نہیں رہا ہے، میرے اندر پھٹک۔ دعا رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار کرنے کو نہیں کہتے، یہ جملہ کون دہرائے؟ افضل۔ دعا رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار کرنے کو نہیں کہتے، دعا زبان کی ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، دعا کا تعلق دل سے ہے، جب آدمی کا دل احساس طلب سے پھٹنے کے قریب ہو، وہ اپنے اندر سے جو الفاظ اللہ کے سامنے رکھے گا وہی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دفعہ مسئلہ پیش آیا، آگ میں پھینک رہے ہیں، اب وہ جو دعا کر رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی، کیا احساس ہوگا، کیا دل کی پھٹن ہوگی، کیسی جذباتیں ہوں گی؟ وہ تو ایسے ہے جیسے آدمی کے دل کی تاروں کو چھیڑ دیا جائے اور پھر ساز بجنے لگے دعا کی صورت میں۔ اب وہ جو الفاظ اللہ کے سامنے انڈیلے گا وہ عرش کو ہلا دیں گے، وہ الفاظ عرش کو ہلا دیں گے۔ مولوی کو منیٹر نہ بننے دو، جو مسنون الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے بس وہی پڑھ کے وطروں کی دعا مکمل ہو گئی، اب آپ سجدے میں چلے جاؤ، ختم کرو اس مسئلے کو۔ منیٹر باندھ کے کھڑا ہے، اللہ کے رسول یہاں پوری کتاب نہیں بول سکتے تھے، 4 صفحے کی دعا نہیں مانگ سکتے تھے، مانگ سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے وہی 6 لائنیں پڑھی، اب یہاں 106 لائنیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا، دعا کرتے وقت ایک اور مسئلہ، اگر مگر کے الفاظ استعمال نہ کرے، اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اگر تو نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ یقین اور پختگی کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تو ضرور دے، میں نے تجھ سے لینا ہے، میں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور در ہو، اللہ سب در فقیروں کے ہیں، داتے کا در ایک ہے، مشکل کشا کا در ایک ہے، خزانوں کے مالک کا در ایک ہے، رب کائنات کا در ایک ہے، اللہ میں تو تجھ سے لے کے اٹھوں، ایسے مانگنا ہے، پختگی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگے، اگر مگر کے الفاظ استعمال نہ کرے، اللہ تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، نہیں۔ دعا خشوع اور حضور قلب کے ساتھ کرے، اگر حضور قلب نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ مثلا رسم پوری کر رہا ہو، تڑپ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، وہ داتا ہے، اس کے لیے آداب ہیں، جلدی نہ کرے، تیزی نہ دکھائے، الفاظوں کو پھینکے نہیں، انتہائی توجہ، انتہائی عبادت سمجھ کر وہ اللہ سے دعا کرے، حضور قلب کے ساتھ دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر دل کی توجہ اور میلان نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اتنا قدردان ہے کہ جو بندہ
اللہ کی قدر کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، اور جو اللہ کو بے قدرہ کر کے مانتا ہے اللہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتے، کھاتے میں ہی نہیں رکھتے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کیسی قید ہے بھائی، ایسے جیسے ڈری میں فٹ کر دیا، آکسیجن ہی نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا بھی مرنا ہی نہیں ہے۔ پانی کا اندھیرا، آکسیجن پہنچ رہی ہے، مچھلی کی جھلی، اس کا پیٹ، موسیٰ علیہ السلام کی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ربنا ظلمنا، کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو پاک ہے، تیرے فیصلے پاک ہے، سبحانک تیرے فیصلے پاک ہے، غلطی تجھ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ بتاؤ یہ حضور قلب سے دعا مانگی ہے یا رسمی طور پر دعا مانگی ہوئی تھی؟ حضور قلب سے دعا مانگے، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے، اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے کہ صبح دعا مانگے اور شام کو نتیجہ مل جائے۔ دعا مانگ مانگ کر کے یہ نہ سمجھے کہ بھائی تھک گیا ہوں اب چھوڑ بھی نہ دے۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، یہ جو میں نے اب یہ جو ترتیب بنائی ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی دعا نہ کرے، گناہ کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، اللہ کی بغاوت کی دعا نہ کرے، دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا چاہے گا تو دے دے گا، وہ اس کی اگر علم یہ کہتا ہے کہ میں نے بندے کو نہیں دینا تو نہیں دے، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو بچہ کہتا ہے چاقو دو، بچہ کہتا ہے موبائل دو، اب یہ قیمتی موبائل ہے، یہ موبائل قیمتی ہے، سکرین قیمتی ہے اس کی، اب بچہ کہتا ہے مجھے دو۔ اب آپ دیکھتے ہیں ابھی کلیم نہیں ہے، بچہ گرائے گا فرش پر ٹوٹ جائے گا، آپ بچے کو نہیں دیتے، تو کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ غلط فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ دے دے، اللہ کہتے ہیں اس کو 10 سال کے بعد دینا ہے، وہی وہ رحمان و رحیم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت جلدی نہیں کرنی ہے، دعا کرتے وقت تھک کر دعا چھوڑ کر بیٹھ نہیں جانا ہے، اور گناہ کرنے کی دعا بھی نہیں کرنی ہے، چوری کرنے کی دعا، قتل کرنے کی دعا، زنا کی دعا، اور کوئی گناہ ہے، گناہوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، نیک اور صالح دعائیں قبول ہوں گی۔ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگ جائے، نہیں، اولاد کی خوشبختی کی دعا کرو، اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ان کو بدبختی سے محفوظ فرما، یا اللہ زندگی میں کوئی ان کو مشکل نہ آئے، اللہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر دے، اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا دے، یا اللہ ان کو متقی بنا دے، یا اللہ ان کو عالم علم دین عطا فرما دے، یا اللہ ان کو اپنی پہچان نصیب فرما دے۔ تو اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کرنی ہے، اولاد کی ہلاکت و بربادی کے لیے بد دعائیں نہیں کرنی ہیں، اپنے لیے بھی بد دعائیں نہیں کرنی ہیں، اپنے مال کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کرنی ہیں۔ خوشحالی کے زمانہ میں کثرت سے دعا کرے تاکہ مصیبت کے زمانہ میں دعا جلد قبول ہو جائے۔ اللہ نے آسانی اور فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، مال اور صحت دی ہے، رزق اور اولاد دی ہے، اور نعمتیں دی ہیں۔ یہ خوشحالی اور فراوانی کے دور میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگ لے، دعائیں کر لے، اپنا تعلق بنا لے، تاکہ جب بندے پر کوئی بدحالی اور مصیبت آئے اور یہ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کو کہیں اللہ صوتم معروف، یہ تیرے اس بندے کی دعا ہے جو حالت آسانی میں دعائیں کرتا تھا، کثرت سے کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، تجھ سے مانگتا تھا۔ اللہ آج یہ بندہ مصیبت میں اور پکار رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو آسانیاں دے دے۔ اس کی بہترین مثال سیدنا یونس علیہ السلام ہے، جب آسانیاں دی، روز اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، روز اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، روز اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، روز اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اور
جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ نے کہا میرا بندہ مصیبت میں ہے، اس کو نجات دے۔ اب دوسری مثال فرعون کی لے لیں۔ فرعون کو اللہ نے ملک مصر کی سلطنت دی، کبھی بھی اللہ کو نہیں پکارا۔ سرکشی، نافرمانی، غرور، تکبر، انا ربکم الاعلی، کہتا ہے میں رب ہوں اور میں اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، دریا کو کراس کر رہے تھے، اللہ نے اس کو وہی غوطے دلوائے، فرشتے کو کہا ذرا اس کو منٹ کے غوطے دو پانی میں۔ جب غوطے آئے نیچے زمین نہیں ہے، اوپر پانی ہے، فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، اب بے بس ہے، نہ رسا، نہ درخت کی شاخ، اور نہ کوئی ٹیوب، نہ شتیر، نہ کشتی، نہ جہاز۔ اب نیچے زمین نہیں ہے، پانی بہت اونچائی پر ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ اب اللہ کو پکارنے لگا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آن ظالم اب ایمان لاتا ہے، فراوانی کے دنوں میں تکبر اور بغاوت پر کھڑا رہا ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جب میں نے آسانیاں دی تو فسادی بنا رہا، تو ظلم کرتا رہا ہے عوام مصر پر۔ دیکھو یونس علیہ السلام فراوانی اور آسانی کے دنوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں، جب مصیبت آئی اللہ کو پکارا، فوراً اللہ نے توجہ کی اور نجات دے دی۔ فرعون زمانہ آسائش میں متکبر اور باغی بنا رہا، جب مصیبت آئی اللہ کو پکارا، اللہ نے کہا برباد کر دو، یہ فسادی ہے، اب یہ دعا کر رہا ہے، پہلے کیوں نہیں یاد کیا اللہ کو؟ تو اس لیے فارمولہ یہ سامنے آیا کہ فراوانی میں، عیش میں، صحت میں، دولت ہے، پیسہ ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے راستے میں زکات، خیرات، صدقہ، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، بیمار، مستحق کو دے دو، کپڑے پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کی ضرورت کا ساتھی بن جاؤ۔ آسانی کے دنوں میں تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، جب تم پر مصیبت آئے گی تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کہے گا یہ تو میرے بندے کی آواز ہے، یہ مجھے پکار رہا ہے، اللہ فوراً اس کی پکار پر کاروائی کرے گا اور اس کے مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس سے نجات مل جائے گی۔ اللہ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے منیر بھائی تھے جن کے لیے میں نے اے پازیٹیو بلڈ کی اپیل کی تھی، وہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، کچھ طبیعت ان کی بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہمسائے ہیں محلے میں آصف جتوئی، ان کی وائف کو کینسر ہو گیا تھا، کیمو کروا رہے تھے، آخری انجیکشن میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ بیماری دوبارہ ان کے قریب نہ لے آئے، اللہ سب مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے اب 5 منٹ لوں گا، جو ساتھی گوٹھ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس طرح بیٹھنے سے آپ پرہیز کریں، اپنے سہارے پر بیٹھیں، یہ دیکھیں ایسے کر کے گھٹنے پھنسا کے گوٹھ مار کے بیٹھنا، ایسے نہیں، فل توجہ۔ میرا کاشف بھائی آخری صف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی توجہ فرمائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم
نابینا صحابی ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، 6 عذر لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور آخر میں تقاضا کیا کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز گھر میں نہ پڑھ لوں۔ 6 عذر لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں 3 عذر لکھے ہوئے ہیں، 3 اور جگہ پر ہیں، میں 6 آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلا عذر، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، رجل اعمی، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرا، میرا گھر اور مسجد اس کا زیادہ فاصلہ ہے۔ تیسرا، مجھے پکڑ کے لانے والا مسجد تک کوئی بیٹا، اولاد، دوست، ساتھی نہیں ہے، اور ہر نماز کے لیے میں کس کو مصیبت میں ڈالوں؟ اللہ کے رسول یہ میرا عذر ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے آئے۔ کتنے عذر ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 4، گھر اور مسجد کے درمیان راستے میں درخت ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ نمبر 5، مدینہ شہر کے اندر کبھی کبھی گدڑ اور نہر اور درندے اور جانور موذی یہ بھی اندر آ جاتے ہیں، خصوصاً مغرب کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اور اس کے درمیان۔ تو اللہ کے رسول کوئی درندہ مجھ پر اپنا ذوق، اپنے پنجے استعمال کر لے اور لمبے لمبے دانتوں کے اندر مجھے جکڑ لے، میرا گوشت نوچ لے، اللہ کے رسول مجھے میرے چیتھڑے لے جائے، مجھے چیر پھاڑ دے، درندوں کی میں خوراک بن جاؤں، اللہ کے رسول میرا یہ عذر بھی معقول ہے، کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ اور ایک عذر اس نے اور پیش کیا اور کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیوں سے ماس لٹک گیا ہے، اب تو ہڈیاں بھی پتلی اور کمزور ہو گئی ہیں، اجازت ہے میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال وهل تسمع الصلاة حي على الفلاح، کیا تیرے کانوں میں مسجد نبوی کے مؤذن کی آذان اور آذان کے الفاظ حي على الصلاة حي على الفلاح یہ پہنچتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یہ سنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب گھڑی اور موبائل ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ 4:15 بجے نماز عصر ہے، 1 بجے نماز ظہر ہے، کوئی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 6 عذر لے کر آیا تھا، نابینا تھا، ہر عذر پورا مکمل اور پورا جو ہے معیار پر تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ سنتے ہو؟ کہاں آتی ہے آواز؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ آپ کو پھر ہر نماز کے لیے ان ساری تکلیفوں کے باوجود مسجد میں آنا پڑے گا، کوئی عذر رکاوٹ نہیں ہے، نماز باجماعت پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ نابینا تھا، صحابی رسول تھا، بوڑھا تھا، لانے والا کوئی نہیں تھا، گھر مسجد سے دور تھا، درندے بھی تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھی مدینہ میں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اجازت دے دو کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہزاروں قسم کی نعمتیں دی ہیں، کل قیامت کو 7واں عذر کون سا ہوگا جو ہم اللہ کو پیش کر کے اللہ سے ہم اپنا انعام لیں گے اور اپنی جان بچائیں گے؟ بھائیو نماز فرض ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، عاقل اور بالغ بچے پر بھی، اور والدین پر ضروری ہے کہ آپ 7 سال سے پہلے بچے کو تلقین کرتے رہیں، سکھاتے رہیں، ساتھ لے آئیں، ساتھ کھڑا کریں، سمجھائیں، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے پھر ڈانٹ بھی سکتے ہیں، سختی بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا جھڑک بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدل لیں، ماحول دیں، ان کو ماحول دیں، ماحول دیں۔ تو یہ آخری بات تھی، رمضان المبارک ہے، اس میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت،
ترجمے سے پڑھنا، حدیث کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ. ایک کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کو باہر مل جائے گی، 300 روپے میں دیکھ لینا. رمضان کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو پڑھ لیں اور اولاد کی تربیت کریں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماحول دیں. ماحول دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدل دیں. جب آپ ذکر کریں گے بچے ذکر کریں گے، جب آپ مسواک کریں گے بچے مسواک کریں گے، جب آپ وضو کریں گے بچے وضو کریں گے، جب آپ مسجد کو جائیں گے وہ کہے گا میں بھی جاتا ہوں، آپ کے ساتھ جاتا ہوں، آپ ان کو لے جائیں. تو یہ بچوں کی تربیت ہے. بچہ مسجد میں آئے گا، عقیدہ، توحید، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تقوی کیا ہے، حلال و حرام، پاکی ناپاکی، یہ اللہ کا ذکر، یہ ساری مسائل وہ سنے گا. یہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے. رسم کل اور رسم چہلم کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.